جنس پرستی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور بہت ہی کبیح فعل ہے۔ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نکاح کو ذریعہ بنایا ہے، تو اور اس مقصد کے لیے ازدواجی تعلقات اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں۔ تو جو بھی شخص اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے تو وہ شخص ملامت زدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے تو وہ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے یعنی بیوی کے علاوہ اور لونڈی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ قوم لوط کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی کرتے ہو، ایسی فحاشی کرتے ہو جو تم میں سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر۔ تو یہ گناہ تھا اس قوم کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب المغنی کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَدَالَكَتْ امْرَأَتَانِ فَهُمَا زَانِيَتَانِ مَلْعُونَتَانِ، کہ اگر دو عورتیں اپنے جسم کو آپس میں مس کرتی ہیں اور اس طرح اپنی شہوت کو پورا کرتی ہیں تو وہ زانیہ ہیں، ملعون عورتیں ہیں۔ تو یہ مرد کا مرد کے پاس جانا، یہ عورت کا عورت کے پاس جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور معاشرے کے اندر بھی اس فعل کی بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں، اور انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی یہ فعل بہت زیادہ قبیح ہے۔ اس کے ازدواجی تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی عبادات پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس سے بہت زیادہ برائی پھیلتی ہے اور زنا پھیلتا ہے۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پر توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔